الرحيم يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يسألونك لوگ آپ سے پوچھتے ہیں عن الشہر الحرام حرمت والے مہینے کے بارے میں. قتال فی حرمت والے مہینے میں جنگ کرنا کیسا ہے، یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں. قل پیغمبر آپ کہہ دیجئے قتال فیہ کبیر، حرمت والے مہینے میں قتال کرنا، جنگ جہاد کرنا بہت بڑا گناہ ہے. وصد عن سبیل اللہ وکفر بھی، اور جہاد سے روکنا، اللہ کی راہ جہاد سے روکنا. وکفر بھی، اور کفر کی روش کو اختیار کرنا، کفر کے راستے کو اختیار کرنا. والمسجد الحرام، اور کعبۃ اللہ کے اندر یا کعبۃ اللہ کے پاس عبادت کرنے سے روک دینا. وإخراج أهله منه أكبر عند الله، اور وہاں عبادت کرنے والے لوگوں کو، کعبۃ اللہ کے پاس رہنے والے لوگوں کو وہاں سے ان کو نکال دینا. اکبر عند اللہ، یہ بہت بڑے گناہ اللہ کے پاس. والفتنة أكبر من القتل، اور فتنہ پھیلانا یہ قتل سے بڑا گناہ ہے. ولا يزالون يقاتلونكم، دشمن کفار اور مشرکین تم سے برابر جنگ کرتے رہیں گے، حتیٰ یہاں تک کہ یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، ان کے بس میں اگر ہو سکے تو تم کو تمہارے دین سے پلٹ دیں گے، پھیر دیں گے. ومن یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے، فیمت وہو کافر، اور وہ آدمی اسی کفر کی حالت میں مر جائے، فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، تو اس کے پورے اعمال برباد ہو جائیں گے دنیا اور آخرت میں. وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، ایسا شخص جہنمی ہوگا. ہم فیہا خالدون، جہنم میں ہمیشہ رہے گا. تو پھر دوبارہ ترجمہ سنو. پیغمبر لوگ آپ سے حرمت والے مہینے کے بارے میں پوچھتے ہیں، کیا حرمت والے مہینے میں جنگ کر سکتے؟ تو آپ کہہ دیجئے کہ حرمت والے مہینے میں جنگ جہاد کرنا بہت بڑا گناہ ہے. وصد عن سبیل اللہ، اور لوگوں کو جہاد سے روکنا، کفر کے راستے کو اختیار کرنا، کعبۃ اللہ کے پاس عبادت کرنے سے روکنا، یا پھر کعبۃ اللہ میں وہاں کے رہنے والے لوگوں کو وہاں سے نکال دینا، یہ بہت بڑے گناہ ہے اللہ کے نزدیک. اور فتنہ پھیلانا، فتنہ ڈالنا، یہ قتل سے بڑا گناہ ہے. دشمن تم سے برابر لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ ان سے ہو سکے تو تم کو تمہارے دین سے پلٹنے کی کوشش کریں گے. جو آدمی تم میں سے اپنے دین سے ہاتھ دھو بیٹھے، مرتد ہو جائے، اور وہ مرتد ہونے کی حالت میں، دین چھوڑ کر کافر ہونے کی حالت میں مر گیا، تو اس کے پورے اعمال دنیا و آخرت میں برباد کر دیے جائیں گے، اور یہ شخص جہنمی ہوگا اور وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا. تو لوگ سوال کرتے ہیں آپ سے کہ حرمت والے مہینے میں جنگ کرنا کیسا ہے؟ تو یہ آیت نازل ہوئی ہے. ایک خلاصے کے طور پر شارٹ میں بول دیتا ہوں، لمبا چوڑا قصہ ہے تو مختصر بولتا ہوں. کچھ مسلمان جا رہے تھے راستے میں، حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امیر بنا کر بھیجے. ایک جگہ مقام بطن نخلہ، مکہ اور طائف دونوں کے بیچ میں ایک مقام ہے، جگہ ہے، وہاں بھیجا. ایک قافلے کو، مسلمانوں کے قافلے کو، حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ کے صحابی ان کے امیر تھے. وہاں جانے کے بعد جا کر دیکھو، تم انتظار کرو کہ کفار کا، مشرکوں کا، قریش کا ایک قافلہ وہاں سے آئے گا. تمہیں دیکھو کہ ان سے کیا خبریں ملتی ہیں، دیکھو ان سے کیا ہم کو نیوز ملتا، پیغام ملتا، دیکھ کر آؤ. اب دیکھیے یہ صحابہ جا کر وہاں تو قریش کے لوگ، مکے کے کافر لوگ طائف سے کشمش
کشمش کا اناج وغیرہ لے کر آ رہے تھے، دوسرے سب چیزیں لے کر جا رہے تھے۔ جب یہ کفار مسلمانوں کے دیکھے تو ڈر گئے۔ اب مسلمانوں نے کیا سوچا، ارے چلو بھائی وہ ڈر گئی تو بول کر ان کے اوپر حملہ کر دیں گے، بول کر حملہ کر دیا ان کے اوپر۔ ان میں سے ایک آدمی کو مار دیا، 3-4 آدمیاں تھے انہوں کفار، تو ان میں سے ایک آدمی کو مار دیے۔ مارنے کے بعد وہ جسے مار دیے، مارنے والے صحابی کا نام ہے واقد بن عبداللہ تمیمی۔ اب جسے مارے اس کا نام عمرو بن حضرمی ہے، ایک روایت کے مطابق عمرو بن زمری ہے۔ تو عمرو نام تھا اس آدمی کا، مارنے والے صحابی کا نام واقد تھا اور جسے مار دیا اس آدمی کا نام عمرو تھا۔ اب مارنے کے بعد کیا ہو گیا، اب یہ ہونا بول کر مارے نہیں، ایسے ہی جنگ چھڑ گئی، بات چھڑ گئی، بات بڑھتی گئی، مار دیے ہو گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد ان کافروں کے 2-3-4 آدمیاں تھے، اس کو چھوڑ کر اور 2-3 آدمیاں تھے۔ ایک آدمی ان سے بھاگ کر چلے گیا اور 2 آدمیوں کو قید کر لیے صحابہ۔ اب ان کے مال کو لے لیے، لے کر کیا ہوا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کے بعد اب مکے کے اندر ایک واویلا مچ گیا، ارے بھائی تمہارے کو اتنا بھی معلوم نہیں کیا، یہ حرمت والا مہینہ تھا، حرمت والے مہینوں کے اندر جنگ نہیں کرنا چاہیے، حرمت والے مہینوں کی عزت کرنا چاہیے، تم مسلمان ہو تمہارے کو حرمت والے مہینوں کی عزت نہیں ہے کیا، ایسا بول کر لوگ کفار مشرکین تانا دینے لگ گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر۔ اب یہ جو صحابہ قتل کرے تھے ان کو معلوم نہیں تھا وہ حرمت والا مہینہ تھا یا دوسرا مہینہ تھا، معلوم نہیں تھا۔ تو حرمت والے مہینوں کے اندر جنگ کرنا حرام ہے۔ تو حرمت والے مہینے 4 مہینے، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 3 مہینے لائن سے آتے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور ایک مہینہ رجب کا، یہ مہینہ۔ تو اب یہ جو ہمارا مہینہ چل رہا ہے یہ جمادی الثانی کا مہینہ، یہ جمادی الثانی کی آج 24 تاریخ ہے، یہ 5-6 دن کے بعد، ایک وارم کے بعد رجب شروع ہوگا۔ تو رجب کے مہینے میں ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، ان 4 مہینوں میں جنگ نہیں کر سکتے، حرمت والے مہینے۔ تو یہ جو صحابہ اس آدمی کو قتل کر دیے تھے تو وہ دن کون سا تھا بولے تو وہ دن جمادی الثانی، اب جو مہینہ چل رہا ہے جمادی الثانی کا مہینے کا دن کون سا تھا، 29 تاریخ کی شام تھی یا 29 تاریخ کے بعد کا دن تھا، رجب کی پہلی تاریخ تھی یا جمادی الثانی کی 30 تاریخ تھی، معلوم نہیں تھا۔ اب اسے قتل کر دیے، دن چلے گیا، بعد میں معلوم ہوا کہ وہ مہینہ رجب کا مہینہ ہے۔ اب حرمت والے مہینوں کے اندر جنگ نہیں کر سکتے۔ اب یہ بات رکھ کر مشرکین مکہ آ کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے تم مسلمانوں کا ذرا بھی تمیز نہیں کیا، تمہیں ذرا بھی خیال نہیں کرتے حرمت والے مہینوں کا، رجب کا مہینہ شروع ہو گیا، تمہارے مسلمان ہمارے آدمی کو قتل کر دیے۔ یہ مہینے تو امن کے مہینے ہوتے ہیں، ہر کوئی روزی روٹی کمانے کے لیے، تجارت کے لیے، بزنس کے لیے جاتا رہتا ہے، ملکوں کا سفر کرتا رہتا ہے، تم کو کچھ بھی تمیز نہیں کیا، حرمت والے مہینے میں، رجب کے مہینے میں تمہارے آدمی کو قتل کر دیے ہو، ایسا بول کر لوگ آ کر تانا دینے لگ گئے۔ اب بعد میں ان کو معلوم نہیں تھا کون سا تاریخ ہے بول کر، جمادی الثانی کی 30 تاریخ ہے یا رجب کی پہلی تاریخ ہے، معلوم نہیں تھا۔ اب بعد میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا یہ واقعہ معلوم ہوا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناپسند کیے، میں تمہارے کو قتل کرو بول کر نہیں بولا تو بھی تمہیں کئی کو قتل کر دیے، ناراض ہو گئے، ناپسند کیے۔ اور ان صحابہ کو بھی جنہوں نے اسے قتل کر دیا تھا کفار کے ایک آدمی کو، ان کو بھی افسوس ہوا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا ایسا بول کر۔ بعد میں انہوں نے پوری تفصیل سنائی، رسول اللہ ہم کو معلوم نہیں تھا وہ جمادی الثانی کی 30ویں تاریخ تھی یا رجب کی پہلی تاریخ تھی، ہم کو معلوم نہیں تھا رسول اللہ بول کر بول دیتے ہیں۔ تب بعد میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مال جو لائے تھے غنیمت کا مال، تو وہ مال میں سے، پورے مال میں سے 5واں حصہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لے لیتے ہیں، اور 2 آدمی قید ہو کر آئے تھے ان کو رکھ لیتے ہیں۔ تو ایک آدمی بھاگ کر چلے جاتا ہے، تو 2 آدمیوں میں سے 2 آدمیوں کو رکھ لینے کے بعد ان میں سے ایک آدمی اسلام قبول کرتے ہیں، اور بئر معونہ ایک جنگ ہوئی ہے، اس بئر معونہ کے جنگ میں وہ ایک آدمی انتقال ہو جاتے ہیں، ان 2 آدمیوں کو کفار مال دے کر چھڑا لیتے ہیں قید سے۔ ان 2 میں سے ایک آدمی مسلمان ہوتے ہیں، مسلمان ہونے کے بعد بئر معونہ کی جنگ میں قتل ہو جاتے ہیں، اور ایک آدمی کافر ہو کر ہی مکے کے لوگوں کے ساتھ چلے جاتے ہیں، ایک آدمی بھاگ کر چلے گیا تھا۔ اب یہاں سمجھنے کی بات کیا بولے تو اب یہ لوگ آ کر رجب کا مہینہ، رجب ایک تاریخ ان کو صحابہ کو معلوم نہیں تھا ان کو کب مار دیے وہ آدمی کو، بول کر ان کے آدمی کو جمادی الثانی کی 30 تاریخ کو مار دیے یا رجب کی پہلی تاریخ کو مار دیے، یہ معلوم نہیں تھا۔ اب سمجھنے کی بات کیا بولے تو یہاں اب انہوں خالی معلوم نہ کو
جمادی الثانی کی 30 تاریخ ہے یا رجب کی پہلی تاریخ ہے معلوم نہیں تھا. اب اس میں ان کے ایک آدمی کو, کفار کے ایک آدمی کو مار دیا تو اتنا ہنگامہ مچا رہی. اب انہوں دیکھے تو کعبۃ اللہ کے پاس نماز پڑھنے نہیں دے رہی مسلمانوں کو, کعبے میں وہاں رہنے والے مسلمانوں کو بھگا دے رہی, وہاں سے چلو بول کر نکال دے رہی. اب انہوں کرے سو کام بڑا گناہ ہے یا انہوں کرے سو معلوم نہ ہو کام بڑا گناہ ہے, وہ سمجھنے کی بات ہے. سوئی تو وہی انہوں اپنے کرے سے کاموں کو, وہاں کی عبادت کرنے والے لوگ انہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ مکے کے پاس وہاں نماز پڑھتے تھے, ذکر کرتے تھے, کعبے کا طواف کرتے تھے, حج عمرہ کرتے تھے. ان کو وہاں رہنے نہیں دے رہی, ان کو چلو بول کر مجبور کر کے مکے کو چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر کے جانے پر مجبور کر دیے. انہوں خود عبادت نہیں کر رہی اور کرنے والوں کو کیا کر ڈالی, وہاں سے نکال دے رہی. اب انہوں عبادت کرنے نہیں دے رہی, وہاں رہنے والوں کو بھگا دے رہی اور سچ اور حق دین کو قبول نہیں کر رہی. انہوں اتنے بڑے گناہ کر رہے تو بھی ان کا کوئی گناہ نہیں ہے. انہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ معلوم نہ کو جمادی الثانی کی 30 تاریخ ہے یا رجب کی پہلی تاریخ ہے, معلوم نہ کو ان کے ایک آدمی قتل کر دیے تو انہوں اتنا ہنگامہ مچا دی. سمجھ میں آئی بات. تو اللہ کے نزدیک وہ مسلمانوں کا معلوم نہ کو جمادی الثانی کی 30 تاریخ تھی یا رجب کی پہلی تاریخ تھی, معلوم نہ کو قتل کرنا وہ اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا ان کا یہ بڑا گناہ ہے کہ یہ لوگ یہاں سے مسلمانوں کو کعبۃ اللہ کے پاس نماز پڑھنے نہیں دے رہی, وہاں طواف کرنے نہیں دے رہی, وہاں رہنے والوں کو وہاں سے نکال کر بھگا دے رہی. یہ بڑا گناہ ہے, مسلمانوں کا گناہ اتنا بڑا نہیں ہے. تو انہوں اپنے گناہ پر کی توجہ نہیں ہے, ان کے معلوم نہ کو کیسے گناہ پر اتنی توجہ اور اتنا معاملہ مچا دی. تو یہ سمجھنے کی بات ہے. تو اس کے بعد اب آخر میں اللہ تعالیٰ نے مرتد ہونے والے کے بارے میں اللہ تعالیٰ مسائل کو بیان کیا. جو آدمی اپنے دین سے پھر جائے تو کفار کی جو سازش ہے اللہ نے اس کو بتایا. کفار کی سازش کیا کہ معلوم ہو گیا کہ کفار کا گناہ بڑا گناہ ہے, مسلمانوں کا گناہ اتنا بڑا گناہ نہیں ہے. ان کا وہ معلوم نہ کر رجب کی پہلی تاریخ ہے یا جمادی الثانی کی 30 تاریخ ہے, معلوم نہ کر قتل کر دینا اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا ان کا گناہ بڑا گناہ ہے. جو کون سا گناہ ان کا, مکے کے پاس عبادت نہیں کرنے دینا, کعبۃ اللہ کے طواف کرنے سے روک دینا, یہ بڑا گناہ ہے. ایک بات تو یہ معلوم ہوئی. دوسری بات کیا کہ دوسری بات یہ کہ کفار تم سے تمہارے دین سے پھرانے کے لیے, دین سے مرتد کرنے کے لیے اپنے بس میں جتنا ہوگا وہ کوشش کرتے رہیں گے. اب بھی جاری کوشش ہے کفار اور مشرکین کی, مسلمانوں کو ان کے دین سے پھرانے کی, مرتد اور کافر بنانے کی کوشش جب سے جاری ہے اب تک جاری ہے. ایک بات یہ سمجھنے کی. دوسری بات, تیسری بات کیا, تیسری بات اس کے اندر جو آدمی تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے, مرتد ہونے والے آدمی کے حکم, اگر وہ آدمی مرتد ہو, ایک آدمی مسلمان تھا مرتد ہو گیا تو مرتد ہونے کے بعد اس کے بارے میں حکم کیا ہے, اس کو قید کر دینا چاہیے. اس کو 3 دن تک قید کر کے اسے سمجھائے اسے اسلام کے کن احکامات میں اعتراض ہے. کہیں کو چھوڑ دیا تو دین اسلام, اسے سمجھانا چاہیے کس بات میں اعتراض ہے, اسے سمجھانا چاہیے. اس کے بعد پھر بھی نہ سمجھے تو اس کے لیے آگے کی کارروائیاں جو ہے وہ ہوں گی. تو مرتد کے حکام کو بیان کیا گیا. اگر کوئی آدمی مرتد ہو جائے تو مرتد ہو جانے کے بعد اسے پراپرٹی کے اندر اسے حصہ نہیں ملے گا. یہ آدمی مرتد ہو گیا, یہ آدمی مرتد ہو گیا, اس کے بابا کے اندر سے اسے حصہ ملنا تھا پراپرٹی کا, تب یہ مرتد ہونے کے بعد اسے اس کے بابا کی پراپرٹی میں سے حصہ نہیں ملے گا. یہ سب مسائل یہاں بیان کیے گئے. اب وہ آدمی مرتد ہو گیا بولے تو اب مرتد ہونے کے بعد اس کے پہلے کرے سو حج وغیرہ کر دیا یا پھر زکوٰۃ دیتا تھا, کیا کیا نیک کام کرتا تھا, وہ سب مرتد ہونے کے بعد ختم ہو جائیں گے. اچھا اب پھر اگر کوئی آدمی مرتد ہونے کے بعد اسے سمجھائے بجھائے, اسے توجہ دلائے, ترغیب دلائے, دیکھ بات تو کئی کوئی سا مرتد ہو گیا, سمجھانے کے بعد پھر اگر وہ آدمی اسلام قبول کر لیا, دین میں پھر آ گیا دوبارہ, تو اب اس کے پہلے کرے سو کام حج وغیرہ کر دیا تھا یا پھر دوسرے کوئی نیک کام کر دیا تھا, اب وہ ختم ہو جائیں گے یا پھر وہ دوبارہ کرنا پڑے گا. اس بارے میں فقہا کا, علماء کا اختلاف ہے. بعض لوگ کہتے, بعض علماء کا کہنا کہ دوبارہ کرنا چاہیے ان تمام عبادتوں کو, تو بعض علماء کا کہنا نہیں ضرورت نہیں ہے. تو اصل یہ بات ہے کہ دوبارہ ان تمام کاموں کو دوبارہ کرنا پڑے گا. تو یہ تمام احکامات اس کے اندر بتا دیے گئے ہیں. جو پہلے وہ آدمی کر دیا تھا کام, نیک کام وغیرہ, مرتد ہونے کے بعد اس کے پورے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور وہ آدمی سزا کا مستحق ہو جائے گا, جہنمی ہوگا وہ آدمی, اور وہ جہنم میں وہ ہمیشہ رہے گا. ہم فیہا خالدون, جہنم میں ہمیشہ رہے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو موجودہ دور کے اندر بھی یہ اسلام سے, دین سے پھرانے کی جو کوشش ہے کفار کی, وہ اب سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چالو ہے, اب بھی چالو ہے. اور اس لیے ہم کو کرنا کیا چاہیے, ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم کفار اور مشرکین کے طرف سے ہونے والے حملوں سے, ان کے پروپیگنڈوں سے ہم بچ کر رہنا چاہیے.
کفار کی سازش یہ ہے کہ ہم کو مسلمانوں کو کس طرح کوشش کر کے سازش کر کے ان کے دین سے پھیر دیں. اب ہم کو ہمارے دین سے پھیرنے کے لیے طرح طرح کی کوششیں کر رہی ہیں. اسکولز بھی کھول رہی اور ان کے اسکولز میں بہترین تعلیم ہوتی ہے, اچھی تعلیم ہوتی ہے, تنخواہ بھی اور کیا بولتے ہیں اسے فیس بھی اچھی ہوتی ہے, اور ساتھ میں وہاں وندے ماترم پڑھاتے ہیں. جو بندہ وندے ماترم پڑھ لے گا اسلام سے باہر ہو جائے گا, اس لیے کہ وندے ماترم کے اندر پیغام ہے زمین کو خدا ماننے کا. اب زمین کو جو آدمی معبود سمجھے گا اس کا ایمان کہاں ہوگا؟ اللہ معبود ہے, زمین مخلوق ہے, اللہ خالق ہے. اب یہ وندے ماترم کے اندر یہی پیغام ہے. کیا پیغام ہے؟ کہ زمین تو میری خدا ہے, تو میری جنت ہے, تو میری راحت ہے. یہ اس کے اندر پیغام ہے. اب وندے ماترم پڑھنے سے آدمی سب سے باہر ہو جاتا. تو اس طرح کے اسکولوں کے اندر یہ پروپیگنڈے, وندے ماترم پڑھانا اور یوگا کرانا, سوریہ نمسکار کرانا اور بہت سارے کام وہ کراتے رہتے ہیں. یہ سب کاموں کے کرنے کا مطلب اور مقصد کیا؟ ہمارے مسلمان بچوں کو ایمان سے پھرا دینا. یہ کفار کی مشرکین کی سازش ہے. تو اس لیے اپنے بچوں کو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم کفار کی کوشش چلتی رہے گی ہمارے بچوں کو ہم کو ایمان سے پھرانے کے لیے. اب ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ ہم دیکھیں ہمارے بچوں کے اسکول کو چھوڑنے کے لیے کہاں اسکول اچھے ہیں اور اسکول کی تحقیق کریں. یہ اسکول کے اندر وندے ماترم پڑھاتے نہیں پڑھاتے نہیں تو چھوڑنا چاہیے, نہیں تو کوئی بات نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ وندے ماترم پڑھنے سے آدمی ایمان سے باہر ہو جاتا. اب اگر لوگوں کو بولیں گے تو وندے ماترم کے اندر کیا بری بات ہے, یہ تو ملک کے اندر ملک کا پیغام ہے, ملک سے میں محبت کر رہا ہوں, یہ پیغام ہے. تو ملک سے محبت کے پیغام کے لیے سارے جہاں سے اچھا کافی ہے. دوسرا, جنا گنا منا کافی ہے, وندے ماترم پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ وندے ماترم کے ذریعے سے یہ ملک کی محبت کا پیغام نہیں ہے, یہ زمین کو خدا ماننے کا پیغام ہے. تو یہ پیغام ہمارے بچوں کے اندر پڑھایا جا رہا اور گھسایا جا رہا. تو اس لیے توجہ دے اس کے اوپر کہ میرا بچہ اس اسکول میں پڑھ رہا, وہاں وندے ماترم پڑھاتے نہیں پڑھاتے. اگر پڑھ رہا بولے تو پھر اسلام سے باہر ہو جا رہا اور بچہ. تو اس لیے اس پر توجہ کریں. جہاں اسکول اچھا ہے مسلمانوں کا ہے اس اسکول میں وندے ماترم پڑھاتے نہیں تو چھوڑو, ورنہ کوئی ضرورت نہیں ہے. ایمان کو خراب کر کے بچوں کو تعلیم دینا وہ کون سی تعلیم ہے؟ ایمان اصل چیز ہے. سو ایمان نہیں ہے تو پھر کوئی چیز اصل نہیں ہے. تو اس لیے ایمان کی فکر کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کفار کی طرف سے ہونے والی سازش ہمارے بچوں کو ہم کو ایمان سے باہر کر دینا, اس سازش کو سمجھ کر اپنے بارے میں اپنے بچوں کے بارے میں ایمان کی فکر کے بارے میں متفکر اور توجہ سے اور غور سے اس پر توجہ کر کے اپنے بچوں کی تعلیم کے بارے میں خوب غور فکر کر کے اچھی تعلیمات اور اچھی جگہوں پر چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے بچوں کی ایمان کی فکر کی توفیق عطا فرمائے.